اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، تمہارے اس پروردگار کے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنے، الذی جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش یا بچھونا، والسماء، بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج به، پس نکالا اس کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے، فلا تجعلوا للہ، پس تم مت بناؤ اللہ کے لیے، اندادا، شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، وان کنتم فی ریب، اور اگر ہو تم شک میں، فی ریب، شک میں، مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، ہمارے بندے پر، فاتو، پس تم لاؤ، بسورۃ، ایک صورت، من مثلہ، اسی طرح، ودعوا شہداءکم، اور بلاؤ تم اپنے بڑوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن لم تفعلوا، اگر تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا، تو تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التی، پس بچو اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وبشر الذین، اور آپ خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو، الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بجا لائے، ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے ایسی باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، کلما رزقوا منہا، جب بھی ان کو دیا جاتا ہے ان باغات سے، منہا، ان باغات سے، من ثمرۃ، پھل میں سے، رزقاً، بطور رزق یا رزق کے لیے، قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی چیز ہے، رزقنا من قبل، جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے، وَأُوتُوا بِهِ، اور ان کو دیا جائے گا، متشابہاً، ملتے جلتے، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ہوں گے جنت میں، ازواج مطہرات، پاک بیویاں، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحی، نہیں شرماتا، ان یضرب، بیان کرنے سے، مثلاً کوئی مثال، ما بعوضۃ، جو مچھر کی ہو، فما فوقہا، جو اس سے بھی کمتر ہو، فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، بے شک وہ مثال برحق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، واما الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے، بہذا مثلاً،
اس مثال سے یضل بہ کثیرا بہت سے لوگوں کو اللہ اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا اور بہت سے لوگوں کو اس سے ہدایت عطا کرتا ہے، وما یضل بہ اور اس سے گمراہ قرار نہیں دیتا الا الفاسقین سوائے نافرمانوں کے، الذین وہ لوگ ینقضون عہد اللہ توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو یا اللہ کے معاہدے کو، من بعد میثاقہ اس کے مستحکم کرنے کے بعد، ویقطعون اور توڑ دیتے ہیں ما امر اللہ بھی اس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، ایوصلا کی جوڑے رکھیں، ویفسدون اور فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، کیف تکفرون باللہ تم کیسے انکار کرتے ہو اس اللہ کا، وکنتم امواتا حالانکہ تم مردہ تھے یا بے جان تھے، فاحیاکم پس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مار دے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، هو الذی خلق لکم اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کے سب، ثم استوی پھر وہ متوجہ ہوئے، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس برابر بنا لیا، سبع سماوات 7 آسمان کی صورت میں، وہو بکل شیء علیم اور وہ بکل شیء ہر چیز کے بارے میں علیم جاننے والا ہے۔ اچھا جی، یہاں تک ایک رکوع کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے آج کے سبق کے حوالے سے۔ تو مختصراً ہمارے سابقہ اسباق سے ہم ایک ربط پیدا کرتے ہیں، پھر اس رکوع کے اندر جو باتیں ہیں وہ بیان ہوگی۔ سب سے پہلے سورہ الفاتحہ کے اندر ہم نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دیجیے۔ اللہ سے ہم نے دعا مانگی ہدایت کی، صراط المستقیم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ہمیں پورا قرآن عطا کیا، اور قرآن کی بالکل شروع میں اللہ نے کہا ھدی للمتقین، یہ ہے وہ ہدایت جس کی تم مجھ سے دعا کرتے ہو۔ تو سورہ الفاتحہ اور البقرہ کا جو ربط ہے وہ دعا اور جواب دعا کا ہے۔ سورہ فاتحہ دعا ہے اور سورہ بقرہ سے لے کر آگے سورۃ الناس تک مکمل قرآن اس دعا کی جواب میں نازل ہوگا۔ ہم نے اللہ سے صراط مستقیم مانگی، اللہ نے پورا قرآن بھیج دیا۔ یہ ہے صراط المستقیم، جس کے اندر ہر چیز مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 2 رکوع میں 3 گروہ کا تذکرہ کیا۔ ایک گروہ خالص مومنین کا ہے، دوسرا گروہ کفار کا ہے، تیسرا گروہ منافقین کا ہے۔ ہمارے سابقہ اسباق کا خلاصہ یہی ہے۔ پچھلے سبق میں ایک بات رہ گئی تھی، ہم اس کو سمجھا کے پھر آگے نکلتے ہیں۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی جو صفتیں 5 آیتوں میں ذکر کیا تھا، اور کفار کے لیے قرآن نے اس صورت میں 2 آیتوں میں ان کے کچھ حقائق بیان کیا۔ پھر آگے جا کے 13 آیتوں کے اندر اللہ نے منافقین کی حقیقت سے نقاب کشائی کی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر 2 مثال بھی دیا تھا۔ منافقین کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں 2 مثال دیا تھا،
ایک مثال تو بارش کی دی تھی، زوردار بارش جس کے برسنے سے لوگ ڈر کے مارے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں تاکہ وہ موت کے خوف سے بچ سکے۔ ایک مثال تو قرآن نے یہ دیا تھا، اور دوسرا مثال وہاں پر یہ آیا تھا کہ ایک آدمی اندھیری رات میں کہیں پہ آگ روشن کر دیتا ہے، آگ روشن کرنے کے بعد جب آگ کی ارد گرد روشنی چھا جاتی ہے تو وہ آدمی چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر یکایک آگ بجھ جاتی ہے تو وہ اچانک حیران ہو کر کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ دو مثالیں کیوں بیان ہوئی ہیں؟ تو مختصراً یہ بات سمجھ لیجئے، منافقین کی دو صورتیں ہیں، منافقین کی دو قسمیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہود مدینہ اور منافقین مدینہ، تو وہاں پر جو منافقین بستے تھے ان میں دو قسم کے لوگ تھے، یا ان کی دو گروہ تھے۔ ایک گروہ ان منافقین کا تھا جن کے دل میں کبھی ایمان بھی آتے تھے، کبھی کبھار ان کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو جاتے، پھر اچانک وہ شمع یکایک بجھ جاتے، پھر کفر کی طرف لوٹ جاتے، پھر کبھی ان کے دل میں ایمان روشن ہو جاتے، ایمان کی طرف آنے کا سوچتے، پھر اچانک ان کے دل میں وہی پرانے خیالات آ جاتے ہیں۔ تو ان کی مثال اللہ نے اس آگ والے سے دی ہے۔ جس طرح آگ کی روشنی میں انسان چلنا چاہتے ہیں، پھر آگ بجھنے کی صورت میں انسان حیران ہو کر کھڑے رہتے ہیں، اسی طریقے سے ان منافقین کی مثال یہ ہے کہ کبھی کبھار ان کے دل میں ایمان کا بھی شمع روشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایمان کی شمع بجھنے پر ان کے دل پھر وہی کفر کی طرف چلے جاتا ہے۔ تو یہ ان منافقین کی مثال ہے جو تذبذب کا شکار ہیں، جو ابھی تک کسی منزل پر نہیں ہے، کبھی ان کے دل میں ایمان کی شمع بھی آ جاتی ہے تو کبھی وہی نفاق کی بیماری بھی دوبارہ ان کے دلوں میں واپس آتا ہے۔ اور دوسرا جو مثال دیا ہے موسلادھار بارش کی، یہ ان منافقین کی ہے جو پکا منافق ہے، جن کے دل میں کبھی ایمان کی شمع روشن نہیں ہوتی، صرف زبان کی حد تک تو وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے نبی کی دشمن ہیں۔ مسلمانوں کی گروہ میں وہ لوگ صرف خبروں کی تعینات معلوم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندرونی معاملات جانچنے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے یہ لوگ مسلمانوں کی صفوں میں گھسا ہوا ہے، حقیقت میں ان کا ایمان سے دور دور تک کبھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان لوگوں کی مثال قرآن نے کس سے دی؟ اس آدمی سے دی کہ جو زوردار بارش کے وقت اپنے کانوں میں کیا دیتے ہیں؟ انگلی دیتے ہیں۔ اور کانوں میں انگلی دینے کا مطلب اور زوردار بارش کا مطلب اور چمک کا مطلب یہ کیا چیزیں ہیں؟ زیادہ تفصیل سے باہر گفتگو نہیں ہو سکتی کیونکہ آگے جانے کی بھی ہمیں زیادہ شوق ہے۔ یہاں پر موسلادھار بارش سے مراد قرآن ہے۔ قرآن آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، ایک برکت ہے، اور اس قرآن کے ساتھ روشنی بھی ہے، اس قرآن کے اندر ہدایت بھی ہے، اس قرآن کے اندر خوف الہی کی باتیں بھی ہیں، اس قرآن کے اندر جنت کی باتیں بھی ہیں۔ تو اس طرح جب اللہ کی طرف سے یہ رحمت کی بارش یعنی قرآن جب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے تو وہ منافقین ڈر کے مارے کہیں ان کی حقیقت کھل نہ جائے، کہیں ان کی نفاق کا پردہ چاک نہ ہو، اس خوف سے وہ آیت قرآنی سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے آنکھوں وہ کان میں انگلی دیتے ہیں۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعتاً ایسی بارش ہو جس میں ان لوگوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلی دی ہو، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایک مثال ہے۔ یہاں پر بارش سے مراد قرآن ہے، اور کانوں میں انگلی دینے سے مراد قرآن کی آیتوں کو سننے سے روگردانی کرنا مراد ہے، اور حذر الموت یعنی مرنے کے خوف سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفاق کی کھلنے کے خوف سے قرآن سے روگردانی کرتے تھے، آیت قرآنی کو سنتے بھی نہیں تھے۔ پھر آگے جا کے آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ قرآن کی جامعیت ہے، قرآن کی عمومیت ہے، قرآن کسی مخصوص گروہ کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن تمام عالم بشریت کے لیے نازل ہوا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ لینا، قرآن نے خطاب کس سے کیا ہے؟ تمام لوگوں سے۔ الناس میں انسان مسلمان بھی شامل ہے، کافر بھی اس میں شامل ہے، مشرک بھی اس کے اندر شامل ہے، بت پرست کو بھی انسان کہا جاتا ہے۔ تو قرآن تمام انسانوں سے خطاب ہے، وہ اس لیے کیونکہ اس قرآن کو بھیجنے والا جو اللہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ مالک الناس، لوگوں کا رب ہے، الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے۔ جیسا کہ آپ قرآن کی بالکل وہ آخری صورت میں اللہ کی یہی صفتیں پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس،
تو قرآن لوگوں کی مالک، لوگوں کے معبود، لوگوں کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اس لیے قرآن صرف مخصوص گروہ کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اور جس پر قرآن نازل ہوا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو محمد پہ جو نازل ہوا قرآن، وہ محمد کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے نبی ہے، ہمارے نبی کی مخصوص شان ہے۔ باقی انبیاء اپنے قوموں کی طرف آتے تھے، مخصوص زمانے کے لیے آتے تھے، مخصوص جماعت کی طرف ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا کرتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ کو تمام کائنات کے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی بھی کائنات کا انسان رسالت محمدی سے باہر نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، باقی انبیاء صرف انسانوں کی تبلیغ کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ جنات کے بھی نبی ہے، جنوں کی نبی بھی محمد رسول اللہ ہے۔ جنات میں کوئی پیغمبر نہیں ہے، جن بھی اللہ کی نبی کے پاس آ کر قرآن سیکھتے تھے، انشاءاللہ جس کی واقعات آگے سورہ جن وغیرہ میں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی کی نبوت کی اتنی عمومیت ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی اللہ کے نبی کی رسالت کی زیر اثر ہے۔ اور قرآن بھی کیا ہے؟ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم الذی، تم عبادت کرو اپنے اس پروردگار کے جس نے تمہیں کیا کیا؟ پیدا کیا۔ قرآن کا ایک عجیب انداز ہے، دنیا کے اندر مختلف علوم کے اندر مختلف نتائج کو نکالنے کے لیے کچھ فارمولا ہوا کرتے ہیں۔ آپ لوگ ریاضی کی جو اسباق ہے کتابوں میں پڑھتی ہوئی آئی ہے، وہاں پر ریاضی کی کچھ مخصوص فارمولے ریاضی دانوں نے ایجاد کر رکھے ہیں۔ انہی فارمولوں پر اگر آپ کوئی مسئلہ حل کرے تو جواب ٹھیک آئے گا، اگر وہ فارمولہ آپ نے غلط استعمال کیا تو اس کا مطلب یعنی کہ جواب صحیح نہیں ہوگا۔ اور ریاضی کا فارمولہ سمجھنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے بہت سے لوگ ریاضی میں ناکام ہو جاتے ہیں، صرف چند لوگ جن کی دماغ بہت تیز ہے، اس کے علاوہ ہر کوئی ریاضی کے فارمولے سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے منطق کی کچھ قوانین ہیں، کچھ اشکال ہے، ان شکلوں کو صحیح طریقے سے جوڑ دیا جائے تو نتیجہ ٹھیک نکلے گا، اگر ان شکلوں میں معمولی سے گڑبڑ ہو تو نتیجہ وہاں پر بھی غلط آئے گا۔ لیکن قرآن کا طرز استدلال نہ منطقیوں کی طرح ہے نہ ریاضی دانوں کی طرح ہے، قرآن ان دونوں سے ہٹ کر ہے۔ اس کیونکہ قرآن تمام بر نوع انسان کے لیے ہدایت ہے نا، تو قرآن کا انداز استدلال، قرآن اپنے دلیل ایسے سادہ انداز سے لوگوں کو بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی آدمی بھی قرآن کی اس دلیل کو سمجھ سکتا ہے، ایک عالم آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، ایک منطقی آدمی بھی قرآن کی اس دلیل کو سمجھ سکتا ہے، اور ایک فلسفی آدمی بھی قرآن کی اس دلیل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو قرآن اپنے اس دلیل دینے میں کبھی وہ زیادہ باریک بینی سے کام نہیں لیتے، قرآن انتہائی سادہ انداز میں لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ دلائل پیش کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی بھی معمولی غور و فکر کر لے تو وہ بات سمجھ لیتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ پہلے ایک حکم دیا کہ پروردگار کی عبادت کرو، یہ ایک حکم ہے۔ اب اس حکم کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ یقینی بات ہے اللہ ہم سے مطالبہ کرے کہ اس اللہ کی عبادت کرے، تو انسان ہونے کے ناطے یہ سوال کرنے کا ہمیں حق ہے، اے اللہ ہم کیوں تیری عبادت کریں؟ تجھے کیوں معبود مانے؟ ہم کیوں تیرے آگے اپنے پیشانی کو ٹیکے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ تمہارا خالق ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے، صرف تمہارا نہیں بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کا بھی خالق وہی اللہ ہے۔ وہی اللہ نے تمہیں زمین بطور بچھونا عطا کی ہے، وہی اللہ نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں، انسان کے اوپر جب کوئی نعمت کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو ہر انسان کی فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے احسان کو کیا کرے؟ تسلیم کریں۔ کوئی احسان کرے، آپ احسان کے بدلے میں اس سے بدتمیزی کرے تو لوگ کہیں گے کہ یہ احسان فراموش ہے، یہ آدمی احسان کے قابل نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ایک کتا ہے نا، کتا، اگر مالک اس کو چند ٹکڑے کھلاتے ہیں، چند بوٹیاں اس کے آگے ڈال دیتا ہے تو وہ کتے بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، کبھی مالک کی در چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہوتا، پوری رات ڈیوٹی دیتے تھے۔ تو ایک کتا جو بے زبان مخلوق ہونے کے باوجود چند روٹی کے ٹکڑے ملنے پر وہ مالک کا وفادار ہو، اور وہ اللہ جس نے آپ کو وجود عطا کیا، وہ اللہ جس نے آپ کو انسان بنایا، وہ اللہ جس نے آپ کو امت محمدیہ سے پیدا ہونے کی شرف عطا کی، وہ اللہ جس نے آپ کو اچھی صورت و شکل عطا کی، کیا اس اللہ کے احسان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس اللہ کی عبادت کریں؟
یقیناً انسان کی فطرت یہی کہتی ہے کہ احسان کرنے والے کے احسان کی قدر ہونی چاہیے۔ تو بلا استحقاق ہم میں سے کسی نے اللہ کو یہ درخواست نہیں دی تھی کہ اللہ مجھے انسان بنا دے، دیا تھا کیا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کن کن مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہمیں خود معلوم نہیں۔ باپ کی پشت میں رہے پتہ ہی نہیں چلا، ماں کی پیٹ میں رہے معلوم ہی نہیں تھا وہاں پر کیا گزرا ہم پر، بچپن کی 2 سالہ زندگی دودھ پیتے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا زندگی کیسے گزر گئی۔ اس کے بعد جو ہمارے بچپن کی زندگی ہے، لڑکپن کی زندگی ہے، کھیل کود کی زندگی ہے، پتہ نہیں کہ وہ زندگی کیسے گزر کے یہاں تک آ گئی۔ اب یہ جو ہمیں زندگی دی ہے یہ ہمارے سوال سے نہیں دی ہے اللہ نے، ہم نے مانگا نہیں تھا اللہ سے، اللہ نے خود اپنے طرف سے ہمیں عطا کی ہے۔ وہ اللہ جو آپ کو بن مانگے نعمتیں عطا کرے، اس اللہ کی عبادت کا حق تو بنتا ہے۔ تو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، یہاں پر اللہ نے عبادت کا دلیل کیا پیش کر دیا ہے کہ وہ اللہ تمہارا خالق ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی بات یہاں پر یہ بھی موجود ہے، معبود بننے کی لائق صرف وہی ذات ہے جو تمہارا خالق ہے۔ جس نے تمہیں پیدا نہیں کیا وہ تمہارا خالق بھی نہیں ہے، وہ تمہارا مالک بھی نہیں ہے، وہ تمہارا معبود بھی نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر ہمیں 2 باتیں سمجھائی ہیں، ایک تو یہ کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے، خالق ہونے کی اعتبار سے وہ ہمارا محسن ہے، اور احسان کا تقاضا یہ ہے کہ شکر ادا کرے، اور اسی شکر کو کہتے ہیں عبادت۔ اور اس آیت کے اندر دوسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہ کہ جو تمہارا خالق نہیں بن سکتے وہ تمہارا معبود بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس آیت کے اندر معبودان باطلہ کی تردید بھی موجود ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کی توحید کا اثبات بھی موجود ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا دیا ہے، عبادت کے لیے دعوے کے ساتھ دلیل یہ آ گیا کہ تمہارے پیدائش اللہ نے کی ہے، تمہیں زندگی اللہ نے دی ہے۔ اب یہ نعمتیں اللہ نے بلا استحقاق ہمیں عطا کر رکھا ہے، ہم نے مانگا نہیں تھا اللہ سے، بن مانگے اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، انسان بنا دیا، کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، اللہ کے جھکنے کی اللہ نے ہمیں نصیب عطا کی، اس لیے وہی اللہ تمہارے عبادت کا لائق ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 4 دلیل بیان کی ہے، بلکہ 5 دلیل، بلکہ 6 دلیل۔ اب ان دلیلوں پر ذرا غور کیجیے۔ سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا خالق اللہ ہے۔ دوسری دلیل، تم سے پہلے تمہارے جو باپ دادے گزر گئے ہیں دنیا سے یا زندہ ہے، ان کا خالق بھی وہی اللہ ہے۔ تیسری دلیل، وہی اللہ جس نے تمہیں زمین کو کیا بنایا؟ فرش بنا دیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو ہمارا چوتھا امام ہے، امام زین العابدین نے فرمایا تھا اس آیت کی تفسیر میں، اللہ نے زمین کو نہ اتنا گرم بنایا کہ انسان رہنے کے قابل نہ ہو، نہ زمین کو اللہ نے اتنا ٹھنڈ بنایا کہ وہاں پر انسان منجمد ہو، نہ زمین کو اتنا خوشبودار بنایا کہ انسان کی دماغ چلی جائے، نہ اللہ نے زمین کو اتنا بدبودار بنایا جہاں پر زندگی گزارنا مشکل ہو، نہ اللہ نے زمین کو پانی کی طرح نرم بنایا جہاں انسان ٹھہر نہ سکے، بلکہ اللہ نے زمین کو ایسے عظیم قدرت سے بنائی ہے کہ جہاں پر گرمی بھی اعتدال پر ہے، سردی بھی اعتدال پر ہے، خوشبو بھی ایک حد میں ہے، بدبو بھی ایک حد میں ہے، نرمی کی بھی ایک حد ہے، سختی کی بھی ایک حد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خصوصیت زمین کے اندر رکھی ہے۔ اور اللہ نے، اب چوتھی دلیل دیکھ لیں، اللہ نے آسمان کو کیا بنایا؟ چھت بنایا۔ دنیا کے اندر اللہ نے جو جو بنایا نا، انسان نے اس کی نقل ضرور اتاری ہے۔ اللہ کی تمام مخلوق کی نقل انسان نے ضرور بنائی ہے۔ آپ دیکھ لیں، غور کر لیں، آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئے گی۔ یہ فضا میں اڑنے والے جہاز، یہ پرندوں کی شکل میں بنی ہوئی ہے۔ یہ زمین پہ چلنے والی گاڑیاں، کسی کی 6 ٹائر ہے، کسی کی 10 ٹائر ہے، کسی کی 22 ہے، کسی کی 2 ہے، یہ جانوروں کی چلنے کی رفتار دیکھ کر بنائی ہے۔ کائنات کے اندر کوئی نہ کوئی چیز، ابھی یہ جو مختلف قسم کی چیزیں وجود میں آ رہی ہے، در حقیقت اس کی کوئی نہ کوئی سمپل دنیا میں کہیں موجود ہے۔ اللہ کی اس تخلیق کو دیکھ کر انسان اس کی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی ایک جدید وہ انکشاف ہو رہا ہے نا دنیا میں، روبوٹ کے نام سے، خود بخود وہ کام کرتی ہے، گھروں کی صفائی ستھرائی، کچن کے اندر کام کرنا، برتن دھونا، کپڑے صفائی کرنا، بلکہ آج زمانہ یہاں تک آگے نکل گئی کہ اب بڑے جو ترقی یافتہ متمدن جو شہر ہیں، ان ملکوں کے اندر سکولوں میں پڑھانے کے لیے روبوٹ ہی استعمال کی جاتے ہیں۔ گھروں کے اندر تو جو بڑے مالدار لوگ ہیں ان کے گھروں کے اندر اب کوئی نوکر نہیں رکھا جاتا، وہاں پر روبوٹ کے ذریعے سارے کام چلتا ہے۔ اب یہ روبوٹ جو بنائی ہے نا، یہ انسان کے اعضاء پر غور کر کے بنائی ہے۔
صرف انسان کے اندر ایک کام نہیں بن سکا، وہ روح نہیں ڈال سکا۔ روح ڈالنے کی طاقت انسان میں نہیں ہے۔ قرآن نے خود بھی کہا تھا نا کہ روح اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ روح کیا ہے، روح کہاں سے آتی ہے، روح نکل کر کہاں جاتی ہے، انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ روح کے علاوہ انسان نے ہر چیز بنانے کی کوشش کی ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پر دیکھ لے، انسان نے اللہ کی تمام مخلوقات کا کوئی نہ کوئی نمونہ تو پیدا کیا ہے، لیکن انسان اگر نہ بنا سکے تو بغیر چھت کی کوئی آسمان انسان نہ بنا سکا۔ آج تک کوئی سائنسدان، کوئی انجینئر، کوئی تعمیر کرنے والا، کوئی میکینک یا کوئی مستری یا کوئی معمار ایسا نہ آ سکا جنہوں نے بغیر ستون کی چھت کھڑی کر دی ہو۔ اور یہ آسمان ہے جو ستونوں کے بغیر آپ کو دکھائی دیتا ہے، کوئی ستون کہیں پر نظر نہیں آتی۔ ہمیں تو یہاں سے لگتا ہے نا کہ یہ آسمان پہاڑوں کے اوپر رکھا ہوا ہے، دور سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ آسمان پہاڑوں کے اوپر ہے، لیکن حقیقت میں یہ پہاڑوں کے اوپر نہیں ہے۔ آپ جب پہاڑوں کے اوپر چڑھتی ہے تو وہاں پر آپ کو لگتی ہے کہ ابھی مزید بہت دور ہے آسمان ہم سے۔ یہ سائنسدانوں نے ایک نظریہ پیش کیا ہے، لیکن حقیقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کہا کہ یہ زمین اور آسمان کے بیچ میں 9 کروڑ میل کا فاصلہ ہے۔ یہ صرف ایک تخمینہ ہے، یہ اندازہ ہے، حقیقت یہ پھر بھی نہیں ہے۔ تو اس اللہ نے آسمان بنایا، چھت ہمارے لیے۔ آسمان میں اللہ نے سورج روشن کیے، آسمان میں اللہ نے چاند کو چلایا، اللہ نے آسمان کے اندر ستاروں کو روشن کر دیا جس کے ہزاروں ہوائٹ ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے کیا کیا، پانی اتارا۔ یہاں پر ایک بات غور کیجئے، یہ 5ویں دلیل ہے۔ آسمان سے مراد یہاں پر ہمیں جو آسمان دکھائی دیتا ہے یہ نہیں ہے۔ یہ آسمان کیا چیز ہے؟ سائنس کی کتابوں میں شاید آپ ان کے بارے میں کچھ پڑھ چکی ہو۔ آسمان کے بارے میں 2 نظریہ پائے جاتے تھے۔ ایک نظریہ بطلیموس کا ہے، یہ بہت پرانے مفکر ہے جنہوں نے کچھ نظریات پیش کیے فلسفے کی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ آسمان کیا ہے، طبق در طبق ہے، یعنی تہ در تہ ہے، اور یہ ستارے جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں نا زمین سے رات کے وقت روشن، یہ آسمان کے اندر ٹانکا ہوا ہے، آسمان کے اندر جڑا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے چھتوں پر یہ بجلی کا بلب لگایا جاتا ہے، ایسے ہی آسمان کے اندر اللہ نے ستاروں کو یوں ہی جوڑ رکھا ہے۔ یہ بطلیموس کا نظریہ، یہ فلکیات ہے۔ آسمان کے متعلق اس نے یہ نظریہ پیش کر دیا، برسوں تک اسی نظریے پر لوگ چلتے رہے۔ پھر اس کی بعد اس نظریے کو رد کر دیا گیا، کس نے؟ کوپرنیکس نے۔ کوپرنیکس ایک اور سائنسدان کا نام ہے، اس نے اس نظریے کو رد کر کے انہوں نے کہا آسمان کوئی جرم والا مخلوق نہیں ہے، کوئی جسم نہیں رکھتا آسمان، بلکہ آسمان یہ ہوا کی طرح کیا ہے، ایک لہر ہے۔ اور ہوا اور آسمان کے اندر ستارے ایسے جڑا ہوا نہیں ہے کہ جیسا کہ وہ بطلیموس نے پیش کر دیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آسمان کے اندر ستارے ایسے ہی چل رہے ہیں جیسا کہ سمندر کے اندر مچھلی چل رہا ہے۔ یہ 2 نظریہ بہرحال، اس نظریے کو ایتھنس بھی کہا جاتا ہے، سائنس کی وہ اصطلاح میں۔ تو آسمان ایک شفاف ایک لہر ہے جو ہمیں یہاں سے نیلگوں دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں آسمان کا رنگ یہ بھی نہیں ہے، اور آسمان کیا چیز ہے آج تک کوئی صحیح فیصلہ نہ کر سکا۔ تو یہاں پر آسمان سے مراد یہ نہیں کہ وہ بالکل وہی آسمان جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ اس سے بارش نازل ہوتا ہو، بلکہ یہاں پر سما سے مراد بلند جگہ سے ہے۔ سما عربی میں بلند جگہ کو کہا جاتا ہے، آسمان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور لفظ سما بلندی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ویسے حقیقت میں ہمیں یہ بات معلوم ہے پہلے سے، بارش آتی ہے کہاں سے؟ بادلوں سے۔ بادل آسمان نہیں ہے، بادل آسمان نہیں ہے، بلکہ آسمان سے بہت نیچے ہے بادل۔ تو بادلوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اس لیے قرار دیا کیونکہ وہ زمین کی مقابلے میں بلندی پر ہے، اس لیے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اللہ نے اسی بارش کے ذریعے سے پھلوں کو نکال دیا تمہارے کھانے کے لیے۔ یہی بارش زمین سے پیداوار اگنے کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ جس کسی زمین پر بارش نہیں پڑتی وہ زمین اگنے کے قابل بھی نہیں رہتی، وہ زمین پیداوار بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے اندر ایسی خاصیت رکھی ہے، جس زمین پہ پڑتی ہے اس زمین سے کچھ نہ کچھ ضرور نکلتی ہے۔ کہیں سے گلاب نکلتی ہے، کہیں سے پھول نکلتا ہے، کہیں سے غذا نکلتے ہیں، کہیں سے جاڑی اور اس طریقے سے کانٹے وغیرہ نکلتے ہیں۔ یہ زمین کی اپنی صلاحیت ہے۔ یہاں پر ضمن میں ایک اور بات آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح آسمان سے آنے والی بارش ہر زمین پر یکساں پڑتی ہے، صحرا پر، بنجر زمین پر، زرخیز زمین پر، سمندر پر، ہر جگہ پر یہی بارش پڑتی ہے، لیکن کچھ جگہوں سے گلاب اور ریحان ملتی ہے، کچھ جگہوں سے کانٹے ملتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا؟
تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت بارش کی طرح یکساں ہے۔ کچھ لوگ اس قرآن سے ہدایت اٹھا کر جنت کے مستحق بنتے ہیں، کچھ لوگ اس سے قرآن سے منہ موڑ کر جہنم کے مستحق بنتے ہیں، کچھ لوگ قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے خوشبودار بنتے ہیں، کچھ لوگ قرآن کی تعلیمات سے منہ پھیر کر بدبودار بنتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی کردار قرآن سے سیدھی ہو جاتی ہے تو کچھ لوگوں کی زندگی کی سیرت قرآن سے رخ موڑنے کی وجہ سے دن بدن بگڑتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر قرآن کی غلطی نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کی اپنی طبیعت کا مسئلہ ہے۔ جس طرح بارش کی پانی پڑنے سے کچھ جگہوں سے پھل اگتا ہے، کچھ جگہوں سے گلاب نکلتا ہے، کچھ جگہوں پر کانٹے نکلتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ انسانوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، کچھ انسانوں کے لیے قرآن گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے، جیسا کہ آنے والے آیت میں اللہ خود ہی بات ارشاد فرما رہا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، بس تم اللہ کے لیے شریک مت بناؤ۔ اب یہ 6 دلیل یہاں بیان ہوا نہیں ہوا۔ تمہیں اللہ نے پیدا کیا 1، تمہارے باپ دادوں کو اللہ نے پیدا کیا 2، زمین اللہ نے فرش بنائی 3، آسمان کو اللہ نے چھت بنایا 4، آسمان سے بارش نازل کی 5، اور اس بارش سے زمین سے ثمرات کو اللہ نے نکال دیا 6۔ اب یہ 6 کام کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کرتا ہے کیا؟ کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ یہ جو 6 کام کر سکے؟ زمین بنا سکے، آسمان بلند کر سکے، انسان پیدا کر سکے، آسمان سے بارش نازل کر سکے، بارش نازل کرنے کے بعد زمین سے اللہ تعالیٰ پیداوار اگا دے، کیا کوئی ہے اللہ کے علاوہ کوئی ایسا دنیا میں؟ تو یقینی بات ہے، انسان کی فطرت کہتی ہے ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، بس تم اللہ کے لیے کوئی شریک مت بنو۔ انداد ند کی جمع ہے، ند کہتے ہیں شریک کو، پارٹنر، ہمسر، جو کام میں شریک ہو۔ تو پھر ان کاموں کے اندر اللہ کو کوئی شریک مت بناؤ، کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے، یہ سارے کام اللہ نے خود کیا ہے، اللہ کا ذاتی فعل ہے، کوئی بھی کسی نے اس میں اللہ کا ہاتھ نہیں بٹایا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی مدد نہیں کی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ یہاں پر یہ کیا بات ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تم جانتے ہو تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، تو اگر تم نہ جانتے ہو تو کیا شریک بنانا درست ہے؟ آیت سے ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ آیت میں تو یہی ہے نا کہ تم اللہ کے لیے کوئی شریک مت بناؤ، تم جانتے ہو، مطلب یعنی اگر تم نہیں جانتے تو شریک بناؤ، کیا یہی مطلب ہے؟ تو یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، زمین بنانے والا اللہ ہے، آسمان بنانے والا اللہ ہے۔ جب یہ اللہ ہے تو تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو پھر تم اللہ کی کوئی شریک نہیں بناؤ، یہ بات ہر انسان کو معلوم ہے۔ اب آگے جا کے آیت کا رخ ایک اور مسئلے کی طرف موڑ دیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم کس میں ہو؟ شک میں ہو جو کچھ ہم نے اتارا، کس پر؟ ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس سے پہلے آپ لوگ اسی سورت کی بالکل شروع میں یہ آیت پڑھ چکی ہے، وہاں پر لا ریب فیہ کہا ہے قرآن نے، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو قرآن میں شک ہو تو قرآن نے کیا کہا؟ اس کے لیے ایک چیلنج دیا کہ پوری انسانیت کے لیے منہ توڑ چیلنج ہے، کوئی بھی شخص آج تک قرآن کی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا، قیامت تک نہیں کر سکے گا۔ یہ قرآن کی وہ حقانیت ہے کہ جو آج بھی مسلمان ڈنکے کی چوٹ پر غیر مسلموں کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے قرآن سچا قرآن ہے، اس قرآن کی مقابل تم کوئی قرآن بنا کے لاؤ۔ قرآن نے کہا ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن پہ شک ہو تو کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اسی قرآن کی طرح ایک ہی سورت بنا کے لاؤ، 114 سورت نہیں، ایک سورت۔ اب ایک سورت میں سورہ الکوثر بھی شامل ہے، مطلب اتنی چھوٹی سورت جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، جس کے اندر 42 حروف ہے، اتنی چھوٹی سورت تم بنا کے لاؤ اس قرآن کی طرح، تو تمام عرب کی جو فصحاء ہے، بلغاء ہے، جو ان کی ماہرین زبان ہے، سب نے مل کر ایٹی جوڑی کی زور لگائے، لیکن کوئی بھی قرآن کی طرح کوئی آیت نہیں بنا سکے، آج بھی نہیں بنا سکتے، قیامت تک نہیں بنا سکے گا۔ یہ واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ اس قرآن کی چیلنج قبول کرنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس چیلنج کے آگے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو سکا، ہر کسی نے ہتھیار ڈال دی ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ صرف تم اکیلے نہیں، بلکہ اس قرآن کی چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تم اپنے بڑوں کو بھی بلاؤ، مطلب جتنے بھی دنیا کے اندر اہل زبان موجود ہے، عقل والے لوگ ہیں، علم والے وہ لوگ موجود ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر بڑے لوگ، بڑے سے مراد یہاں پر عمر کی اعتبار سے نہیں، علم کی اعتبار سے، عقل کی اعتبار سے، شعور کی اعتبار سے، فہم کی اعتبار سے، فکر کی اعتبار سے، جتنے بڑے لوگ دنیا میں موجود ہیں سب کو بلاؤ، سب مل کر قرآن کی ایک سورت کی مثل بنا کے لاؤ، لیکن کوئی بھی شخص
قرآن کی ایک صورت کی مثل نہ بنا سکے، تو یہ واضح ایک پیشن گوئی بھی ہے، قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل بھی ہے، رسول اللہ کی رسالت ایک سچی گواہی بھی ہے کہ قرآن من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے قرآن اترا ہے، اور اس قرآن کی مثل بنانا انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ ذرا غور کر لیجیے آیت پر۔ آیت نے کیا کہا؟ سب سے پہلے چیلنج دیا کہ ایک صورت بنا کے لاؤ، پھر مزید ان کو غیرت دلائی، بڑوں کو بلاؤ، پھر آگے کہا اگر سچے ہو تو، یہ مزید غیرت کو چیلنج دیا، مطلب یعنی کہ تم اگر سچے ہو تو تم اس چیلنج کو قبول کر کے دکھاؤ، میرے محمد کے قرآن کو انکار کرنے والوں، میرے قرآن کو تسلیم نہ کرنے والوں، تم ایک صورت اس قرآن کے مقابل بنا کے لاؤ، تب ہم مانیں کہ یہ قرآن محمد سے خود بنائی ہے، لیکن کوئی بھی شخص نہ بنا سکے۔ اب آگے قرآن نے مزید کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، اگر تم ایک صورت قرآن کے مقابل نہ بنا سکو، تو قرآن نے کیا کہا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز بنا بھی نہیں سکو گے، ہرگز بنا بھی نہیں سکو گے۔ یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے نا عربی میں، جو یہ لام نون والا جو لفظ ہے وَلَن تَفْعَلُوا، اس لفظ کا ترجمہ ہی یہی بنتا ہے کہ ہرگز تم وہ کام نہیں کر سکتے، مطلب آج کی بات نہیں، کل کی بات نہیں، یہ قرآن کی حقانیت قیامت کے دن تک کے لیے ہے، وہاں تک کوئی شخص قرآن کی اس آیتوں کے مقابل یا ایک صورت کے مقابل کوئی صورت نہیں بنا سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، مزید ان کو ڈرایا جا رہا ہے، اب اس آگ سے ڈرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈرو، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان ہے اور پتھر ہے۔ ایندھن کس کو کہا جاتا ہے؟ جو جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو جس سے آگ جلائی جاتی ہے، تو حضرت ایندھن، مثال کے طور پر تیل ہے، تارکول ہے، لکڑی ہے، گیس ہے، یا اس کے علاوہ جن جن چیزوں سے آگ جلائی جاتی ہے ان چیزوں کو کہا جاتا ہے ایندھن۔ اب یہاں پر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو قرآن کے مقابلے میں ہے، جو قرآن کی انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یہ نہیں کہا قرآن نے، بلکہ کہا جہنم کی آگ خود انہی سے اللہ تعالیٰ روشن کریں گے، خود انہی سے جہنم کی آگ کو اللہ بھڑکائے گا، اب انہی سے نکلی ہوئی آگ کو اللہ تعالیٰ باقی جہنمیوں کے لیے بطور سزا دیں گے۔ تو اگر تم قرآن کے مقابل نہ بنا سکو تو پھر تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہاں پر انسان اور پتھر سے کیا مراد ہے؟ انسان سے مراد سب انسان نہیں ہے، پتھر سے مراد بھی تمام پتھر نہیں ہے، وہ اس لیے نا کیونکہ ابھی تو بظاہر ہمارے نگاہوں میں پتھر بے جان ہے، لیکن حقیقت میں پتھر کے اندر ایک شعور موجود ہے، پتھر کے اندر ایک شعور موجود ہے، پتھر بے جان نہیں ہے، لیکن پتھر کی جو روح ہو ہمارے روح سے بہت کم ہے، پتھر کی شعور ہمارے شعور سے بہت نچلی سطح کی ہے تو پتھر کے اندر بھی ایک روح موجود ہے۔ اس کی میں صرف آپ لوگوں کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھیں، یہ جو پتھر کبھی اوپر سے نیچے گرتا ہے نا، یہ اپنے مرضی سے نہیں گرتا، اپنی مرضی سے نہیں گرتا ہے، اس پتھر کو گرانے والا کوئی ہے، کوئی بھی گرانے والا ہے، اس گرانے والے نے گرنے کا حکم دیا تب گرا ہے پتھر۔ اگر پتھر اپنی مرضی سے گرتا تو ہم پتھر سے سوال کرتے اس سے پہلے کیوں نہیں گرا، یہ سوال کر سکتے نا پتھر سے۔ اگر پتھر کو اللہ بولنے کی طاقت دے، وہ کہیں گرا ہوا ہو تو ہم پتھر سے یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوگا۔ پتھر ایک دن گرے تو ہم پتھر سے سوال کریں کہ تو اس سے پہلے کیوں نہیں گرا، یا اس کی بعد کیوں نہیں گرا، آج کیوں گرا؟ تو پتھر جب گرتا ہے تو گرانے والا کوئی ہے، گرانے والا ہاتھ سے دھکا نہیں دیتا اس کو، بلکہ گرانے والا حکم دیتا ہے، گر جا تو وہ گرتا ہے، اور وہ حکم سمجھتا ہے، اس حکم کو سمجھنے کی حد تک پتھر کے اندر بھی شعور موجود ہے۔ ایک اور دوسری بات، یہ جو پتھر توڑنے والے لوگ ہیں نا، بلمتا مارتولی سے رہتے ہیں، اردوا چکھن اردوا چکھن کو اردوا چک بنا یہ دالتا موزینیت میں پتہ میں، لیکن اردوا چکھن کو موزینیت میں اردوا گھری چھاپ ہوتے مخصوص لم چکو کو گارو نڑو نہ کو چھاپ میں کو مخصوص راستہ چکو پنتے راستوں تے دوا چکھن کو موزینیت کو بار بار دوا چکھن کو تجربہ سوچت کی درول لتی علی چھاپ پنتے وہ تو درول بول تو سنا درول پہ کہ ہمیں نہیں سبحوں جب ہتھوڑا تے ہم نے کلے کل خوب شغت تو یہ ہتھوڑا مارنے کا اثر ہوا نہیں ہوا، اثر کو نازوں قبول ہوتی مادہ یہ چھپ ہے، اگر مادہ میں تو ٹس سے مس نہیں بنتا، 8 بار 10 بار 20 بار مارنے کے بعد وہ پتھر کیا ہو جاتا ہے، اس میں درار پیدا ہو جاتے، پتھر ٹوٹ جاتا ہے،
بکھر جاتا ہے۔ تو یہ بکھرنا، یہ ٹوٹنا، یہ شگاف پیدا ہونا، یہ دراڑ اس کے اندر آ جانا، یہ واضح دلیل ہے کہ پتھر کے اندر ایک شعور موجود ہے۔ اب قیامت میں دعا خان سامی تھا، یہ کوئی مذاق میں قیامت میں سنگینی تو ان کی دنیا کی پتھر بھی قیامت کی آگ سے کیا کرتی ہے؟ پناہ مانگتا ہے۔ جی میں دنیا کے ٹردون خواص جہنم میں تو متھت میں میں اس پر ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ شاید پہلے بھی سنا ہو آپ لوگوں نے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک بار ایک راستے سے کہیں جا رہے تھے، تو ایک چھوٹا سا پتھر حضرت عیسیٰ کو نظر آیا، تو دے سنتے بھنگور دو نا حد سے زیادہ شیو ہونے، زوردار اس کے اندر سے پانی کی فوارے پھوٹ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ اس پتھر کے اندر سے اتنا زیادہ پانی کیسے نکلتا ہے؟ رولے ہی نہیں سنتے، چھوزے نہ، حد سے زیادہ بھی مت۔ آخر اس پتھر کے اندر کیا راز ہے کہ جو اتنا زیادہ اس سے پانی نکل رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وت عیسیٰ دیر دو کھانا کرتوں نہ صرف دولت ضرورت پہ طاقت منت، وہ پتھر خود آپ سے بات کرے گا۔ حضرت عیسیٰ نے جیسے دیر دو چیزوں مکالمہ سوچ اور دعا کرتا ہم میں پتھر بات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ابھی تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ اگر پتھر سے بلوانا چاہے تو بول سکتا ہے۔ اطال کرتا میں یہ اسی لیے تو 18 انچ کی زبانیں باہر نکلی ہوئے گھروں میں، بات تو کر سکتی ہے۔ تو اتنا کرتا من سے وہ اطالہ تسلیم ہی ہوتے ہیں، نہ کرتا نہیں ہوتی اطالہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن اتنا دیکھ ضمن سوال سکتا ہوں اطالہ کرتا من جب کہ اتنا کا تسلیمیت من جب کہ غصہ تسلیمیت اتان دی روزمرہ مشاہدہ ہے، اور اتنا کرو تامن اتی زبان بھی کہنا اتی زبان بھی نہ کرو چیپے سے بھی ملنے چنگا لذر آپ کی زبان سے بات کیسے نکلتی چیپے سے بھی ملنے؟ تو یہ ہاتھ کی انگلی ہلانے سے کیوں نہیں نکلتی؟ صرف جنبش سے اگر نکلتی ہو تو ہاتھ کی انگلی حرکت ہے، ہاتھ سے کوئی آواز آنی چاہیے، وہی نا۔ تو بات پھر وہ جائے کہ وہاں رکے گی، یہ حکم خداوندی سے ہے، یہ پھر قرآن یتمند قیامت جالا غتی پاکستان سنکرتا نہ ترین سورہ آگے جا کے سورہ تقریباً الصافات آیت موجود ہے 23 یا 24ویں پارے میں، قیامت کے دن غتیس ہوئے تمام بخشبہ گامہ سے خدا درگاہ کرتا نہ ترین، یہاں چھپ چھپ کے گناہ میں نہیں ہوتے۔ رات کی تاریکی میں ہمارے جو کرتوت ہے وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ گھر والوں سے چھپ کر، والدین سے چھپ کر، بڑوں سے چھپ کر، جو ہمارے اندر کی جو خیالات ہیں، جو ہمارے راتوں کی تاریکی کی حرکتیں ہیں، جو گناہ کی جذبات ہمارے اندر پل رہی ہے، قیامت کے دن یری لاپی سنمس یہاں خدا نے درگاہ کرتا آمین دے پروردگار گاہ سیدھی جالاتی گناہ پہ بیس میں نتن گاہ گناہ ہی جگہ چکے لٹولے سوچنا میری کاموں سے قیام اللہ خدا رضی بن پروردگار فلان دن فلان گناہ کیا ڈیبے میں چلا گیا تھا، یہ دیر کوئی گاہ اس چیز کے گناہ دن تھا، قیامت کے دن وہ تمام عذاب بول پڑے گا۔ تو دوئی کے مین اعتراض پہ ہوئے کہ قیامت جالا لاپی سنمس کر چوے سے تان کاموں لازے بچوے سے یعنی اس کے صاف ستھرا اور آسان جواب یہی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی طاقت دے گا تو وہ بول پڑے گا۔ جس طرح اللہ نے دنیا میں زبان سے بولنے کی طاقت دی ہے زبان کو، اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ ہر عضو کو بولنے کی طاقت دے گا، ہر عضو بول پڑے گا آپ نے جو کچھ کیا ہے۔ یہی کہانی کہ یہاں مجلس نسان قیام اللہ ہوتا تبارک شفیع صاحب کسی گناہ کی مجلس میں اگر آپ نے شرکت کی ہو، آپ کی پاؤں قیامت میں اس کی بھی گواہی دے گا۔ اور یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانتی کہتے سنتے تو خدا سے اجازت منس کرتا منیاس حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتنا گھری نہ چھوی ہونے، آخر اتنے چھوٹے پتھر سے اتنا زیادہ پانی نکلنے کی راز کیا ہے؟ ضرب ندر دو سے حضرت عیسیٰ یہاں تھون یہ تدپیدی چھو میں، بلکہ یہ میرے آنسو ہے، یہ آنسو ہے، یہ پانی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کا سر بھی ہوتے ہیں اتنا چاہوں نے اتنوں آگا دیوری شمو اندھارے تو دو حضرت کی گا جہنم میں لشک سے ہونے، ایک پتھر کی زبانی یہ روایت موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ وہ پتھر اتنا زار و قطار رو رہا تھا جہنم کی آگ کے خوف سے، تو حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ اس پتھر کو جہنم سے چھٹکارا دے، جہنم سے بچا لے۔ عیسیٰ کی دعا قبول ہو گئی۔
اللہ نے عیسیٰ کو بتا دیا عیسیٰ ہم نے آپ کی دعا سن لی، اس پتھر سے ہمارا وعدہ رہا کہ قیامت میں اس پتھر کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ پتھر خاموش ہو گئے، عیسیٰ آگے نکل گئے، واپس آ گئے، دیکھا پھر اسی پتھر سے اتنا سارا قطار پانی وہ پھر نکل رہا ہے، اسی پتھر سے زوردار پانی، مطلب وہی پھر آنسو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس پتھر سے پوچھا اب اس بار تیرے رونے کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بار تو چلو تو جہنم کے خوف سے رو رہا تھا، اب اس بار تیرے رونے کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ پتھر کہنے لگا اے عیسیٰ پہلی بار میں جہنم کے خوف سے رو رہا تھا، اس بار میں اللہ کی شکر میں رو رہا ہوں۔ اس اللہ نے مجھے جہنم سے آزادی دی ہے، جہنم سے مجھے پناہ دی ہے، جہنم سے مجھے بچایا ہے، اس شکر کی طور پر میں اللہ کے آگے آنسو بہا رہا ہوں۔ تو پتھر کے اندر بھی ایک شعور موجود ہے، جہنم میں جلنا پتھر کو بھی گوارا نہیں ہے، پتھر بھی اللہ سے جہنم کے عذابوں سے پناہ مانگتا ہے۔ تو یہاں پر جو قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا انسان کو اور پتھر کو، یہ کون سے بدبخت لوگ ہیں، یہ کس قسم کا پتھر ہے؟ تو یہاں پر الناس لوگ سے مراد تمام لوگ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر الناس سے مراد وہ بت پرست لوگ مراد ہیں، جو بتوں کے آگے سجدہ کرتے تھے، جو بتوں کو پوجتے تھے، جو لات و منات عزا کو خدا بنا رکھے تھے، جو سونا چاندی تانبے لوہے کے خداؤں کے آگے اپنے نذر و نیاز پیش کیا کرتے تھے، ان خداؤں کی پوجنے والے بت پرست احسان فراموش خدا ناشناس لوگوں کا اللہ تعالیٰ قیامت میں جہنم کے آگ کا ایندھن بنائے گا، اور پتھروں سے مراد وہی پتھر کے خدا ہے جو خدا کے مقابل ان لوگوں نے بنایا تھا۔ ہر پتھر کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ یہ ان پتھروں کی بات ہو رہی ہے جن کو دنیا کے اندر خدائی کا درجہ دے رکھا تھا۔ اور اعدت للکافرین، اور یہ جہنم کا آگ اللہ نے کن کے لیے تیار کر رکھا ہے؟ کافروں کے لیے۔ اس آیت کے اندر بہت سی باتیں آ گئی بھائی۔ پہلی بات آیت میں یہ آ گئی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں 3 دعوے کیے ہیں۔ پہلا دعویٰ کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرا دعویٰ ہے کہ قرآن سچا ہے۔ تیسرا دعویٰ یہ قرآن جس نبی پہ اترا ہے وہ نبی بھی سچا ہے۔ اگر دی آیت پہ مقابل نہیں ہم دیکھتا قرآن سورت کی مقابل سے نہیں ہوتے، یہاں دیکھیں چلو قرآن آیت کی مقابل سے رہتے ہیں، کتاب قرآن آیت کی مقابل آیت کی مطلب سائن دو گھاس عمل دنس اگر بالفرس تخصی منده چی سے قرآن نتسخ آیت چی کچھ سے واسط ہونا چی ون پا خدای نبی نبوت پسان خطری فوق بن پا قرآن حقانیت پسان خطری فوق بن پا خدای توحید پسان خطری فوق، یہ تینوں چیزیں خطرے سے خالی نہیں تھے، اور اللہ کو معلوم تھا کہ دلیل چینس قبول نہیں کر سکیں گے، بنانا انسان کی بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے تو ڈنگے کی چوٹ پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم قرآن کی مثل بنا کے لاؤ۔ اگر کیوں سے سکنا رہی نبی کی نبوت بھی خطرے میں، قرآن کی حقانیت بھی خطرے میں، اللہ کی توحید بھی خطرے میں، لیکن بنا نہیں سکا، اس لیے قرآن کی حقانیت بھی بچ گئی، نبی کی رسالت بھی بچ گئی، اللہ کی توحید بھی بچ گیا۔ تو یہ ایک قرآن کی معجزہ ہے، قرآن کی حقانیت ہے، قرآن کی پیشن گوئی ہے۔ یہاں پر یہ کر جی فاتو بسورۃ من مثلہ، قرآن ضرورت ہے کہ ہتا یا قرآن سورت نتسخ ہتا کا سچی بس سورت چک تفسیر سے من مثلہ سے کیا مراد ہے؟ من مثلہ چلے سر اس میں اس کی 3 ترجمے، ہر ترجمہ بڑا خوبصورت ہے، اس کی 3 تفسیر، ہر تفسیر بڑا خوبصورت ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ من مثلہ سے مراد اس ہی کا ضمیر قرآن کی صورتوں کی طرف ہے، تم قرآن کی صورتوں کی مثل ایک صورت بنا کے لاؤ۔ یہ چینش پوری کائنات نہیں، یہ چینش کن کے لیے ہے؟ تمام انسانوں کے لیے ہے جو قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اور دوسرا من مثلہ سے مراد اس قرآن کی مثل کوئی قرآن کی صورت تم انجیل سے بنا کے لاؤ یا تورات سے بنا کے لاؤ۔ تو مطلب اس صورت میں اگر مثلہ کا ضمیر تورات یا انجیل یا دوسرے آسمانی کتابوں کی طرف اگر آپ قرار دے تو اس کا جو مطلب ہوگا کہ اہل کتاب سے چینش کیا جا رہا ہے، یہود و نصارہ سے اللہ تعالیٰ سے چینش کر رہا ہے کہ تم اس قرآن کی آیتوں کے مقابلے ایک صورت یا ایک آیت بنا کے لاؤ۔ اور یہاں پر تیسری بات من مثلہ سے مراد محمد رسول اللہ ہے، اگر تمہیں محمد کی رسالت پہ شیک ہو تو محمد جیسا کوئی بندہ بنا کے لاؤ، محمد جیسا کوئی انسان بنا کے دکھاؤ۔ تو محمد جیسا انسان بنانا بھی کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ خدا رسول زندگی اتنا پاکیزہ زندگی ان پر ہے، رسول اللہ حیا پترین دوشیزہ کسی لڑکی کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اتنا باحیا، زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی بدتمیز کلمہ نکلا ہی نہیں۔ اور یوں بھری 40 سال تک ہمارا رسول رسالت اعلان مواد ہو سکتے ہیں، 40 سال والا رسالت اعلان بس، لیکن 40 سال پر دونوں سنگ کفار مکہ سے ہمارا رسول اللہ صادق اور امین درت پر رسول اللہ حسن، رسول اللہ حیا، رسول اللہ عفت،
رسول تقوا من لنبوت تو سا پسند ہوتی ہیں. تو یہاں پر من مثلی کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ تم محمد کی مثل کوئی بنا کے لاؤ، تب ہم مانے کہ محمد نے قرآن خود بنائی ہے. تو نہ محمد کی مثل بنانا ممکن ہے، نہ ایک آیت کا مثل بنانا ممکن ہے، نہ قرآن کی صورت کا کوئی مثل بنانا ممکن ہے. ایک جگہ پر قرآن نے سورہ ہود کے اندر کہا کہ تم 10 صورت بنا کے لاؤ، تو نہ 10 صورت بنانا کسی کی بس کی بات ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کا آخری کتاب ہے. اس قرآن کے اندر نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی شبہ ہے، نہ اس کے اندر نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی زیادتی ہے. انسان اور پتھر سے مراد وہی ہے کہ انسان سے مراد بت پرست ہے، اور پتھر سے مراد وہی پتھر جن کو خدا کے درجے میں لا کر لوگوں نے عبادت شروع کی تھی. جنت اور جہنم ابھی سے موجود ہے. یہ بات میں نے یہاں پر اس لیے آپ لوگوں سے کی ہے کیونکہ یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے. معتزلہ ایک عقیدہ فرقہ ہے، ابھی تو ہر لوگوں کی وجود نہیں پائی جاتی، لیکن کچھ عقل پرست موجود ہے جن کو آج کی اصطلاح میں ریشنلزم کہا جاتا ہے. عقل پرست، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا چاہتے ہیں. عقل او نہ تسلیم بین دے، عقل مو نہ تسلیمی بین. یہ سر سید احمد خان مندا کو سے ہوتے ہوئے اتنی سکول کو نہیں تو ایک بڑے محسن قوم کی وہ عنوان پر ان کی تصویریں لگی ہوئی. تمام گورنمنٹ ادارہ اکثر جگہوں نے کہا سر سید احمد خان، قائد اعظم، علامہ اقبال، اس طرح کی جو بانیین پاکستان ہیں جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، پاکستان کے بارے میں جن کی جدوجہد ہے، ان لوگوں کی تصویریں ہمارے ہاں گورنمنٹ کے اداروں میں دیواروں پہ چسپاں کیا جاتا ہے، آویزاں کی جاتی ہے، جن کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے احسان یاد آ جاتا ہے. لیکن سر سید احمد خان جہاں پر پاکستان کے حوالے سے ان کی قربانیاں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی کچھ بڑی غلطیاں بھی ہیں. ان غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی سید احمد خان کی یہ ہے کہ وہ معجزے کو تسلیم نہیں کرتے. سر سید احمد خان فرشتوں کے وجود سے انکار کرتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ان کے دماغ میں فرشتوں کے وجود نہیں آتا تھا. معجزے کو یہ سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے. معجزے کے بارے میں ان کے عجیب و غریب خرافات ہیں. آپ ذرا سر سید احمد خان کی جو خطبات احمدیہ کے نام سے کتاب ہے، جو انہوں نے ہندوستان میں نبی کی سیرت پر خطبات دیے ہیں، اس کتاب میں آپ دیکھ لیں تو نبی کی معجزات اور قسم قسم کی باتیں ان لوگوں نے کی، عجیب و غریب قسم کی تعویلات کی ہے. تو در حقیقت یہ لوگ عقل کی بنیاد پر ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہر چیز عقل میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے. چیز گاما ہو عقل ہو ضروری نہیں سنا ہے. وہی تعالی وسط کہ یہاں سوال چیتا ہوں یہ تھی عقل وہی تھی عقل ہوں تھا، یہ عقل وہی تھی عقل ہوں تھا. آپ کی عقل خود آپ کی عقل میں نہیں آتی تو آپ اللہ کے بارے میں کیا بات کر سکتے؟ چلو یہ عقل منگا لو من میں. اب کوئی مجھ سے سوال کرے کہ عقل کہاں ہے ذرا میں جگہ نہیں دکھا سکتا. اتنا سن نہیں رہا، اتنا زیادہ زیادہ کہ دماغ میں یہاں پر کوئی عقل نہیں ہے، یہاں پر دماغ ہے. عقل انسان وجود ہے مخصوص روش اسنا چکل زمین. عقل ایک نور الہی ہے. عقل خدا نور چکن یہ پھر جتنا یہاں خدا نہ قریب سو ایسا پہ عقل پختہ ہوئے چاہت بنے یہاں خدا قریب ہو ایسا پہ نور پس کے تھے. ابھی یہ جو لائٹ یہاں پہ ہے نا ڈونگا نہ قریب اپنا زیادہ نہ روشن ہے. اگر یہ روشنی آپ لوگوں کے پاس لے کے آئے تو آپ لوگ زیادہ روشن ہوں گے. تو خدا عقل کل مالکین، عقل پیدا بھی تدبیر رب پر خدا ضرورت دے خدا پر جتنا قریب سو ہے سب عقل کامل بنوں گے. یہ پھر دنیا کا سب سے زیادہ عقل کامل مالک کو سنیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام عقلاء کی عقل جہاں پہ ختم ہوتے وہاں سے محمد مصطفیٰ کی عقل شروع ہوتی ہے. انبیاء عقل پر غطامت بہترین، اولیاء عقل پر غطامت غلبائی، شہداء عقل غطامت کامل عقل ہے. چاہتے ہیں ان لوگوں کو اللہ سے قربت ہے. تو عقل انسان کی وجود میں کوئی مخصوص حصے کا نام نہیں ہے، بلکہ عقل انسان کے وجود میں ایک نور خداوندی کا نام ہے. اس عقل کی بنیاد پر اگر آپ سمجھنا شروع کر دیں تو بہت سے حقائق آپ کو رد کرنی پڑے گی. ان میں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اپنے عقل کا انکار کرنا پڑے گا. تو کچھ لوگوں نے جنت جہنم کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ جنت جہنم ابھی سے نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ بنائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی سے موجود ہے، ابھی سے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. جنتیوں کو ابھی بھی جنت کی نعمتیں مل رہی ہے، جہنمیوں کو ابھی بھی جہنم کی سزاؤں سے وہ دو چار ہے. جسے تو کربلا ہی مہینہ ہند ہے جنہیں نو محرم الحرام بیلا اشورا. قرآن نے شہدائی بارے جملہ چیز ہے شہداء کنچیت من ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون درت. شہید کن مردہ مزر درت. چار میں شہید کن زندہ یت بن خدای درگاہ نہ رزق زندہ نت.
اور آن حضرت کی ان کو اللہ کی طرف سے رزق ملتی ہے۔ شہداء جنتی حرن جدہ، جنت کی سبز پرندوں کی پوٹوں کے اندر یہ شہداء کی روحیں موجود ہے، اور جنت کی شاخوں پر، جنت کے قندیلوں میں، جنت کی مختلف جگہوں پر یہ شہداء کی ارواح سیر کر رہی ہے۔ لہٰذا جنت سنسنت تیار سوچتن جہنم سانبی سے موجود ہے، لہٰذا بعد میں بننے والا نظریہ قرآن اور حدیث سے متصادم ایک نظریہ ہے۔ قرآن کا صاف اور ستھرا نظریہ یہی ہے کہ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب یہاں پر جملے چکے ہوتے گا کچھ چک بریک بتا اگین آیت پہ ہو سکتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر کتاب شک سو نہ رہے نہ سے نازل بھی اسے کتاب پہ حوالے کا جو میں نے کس پر نازل کیا، اپنے بندے پر۔ ابدیت انسان اس سب سے بلند ترین مرحلہ ہے، دو پتیاں انسان لا پھر وہ مقام دی جا سمجھتے متا انسان لا چوک پر آخری بہترین گتی بلندی چین خدا سے ابدیتی مقام پر تعالی شہزے بھی آیت پہ بس یو گاسول اتھبنا سمجھ لو کہ وہ انسانیت کے اعلیٰ درجے پر چلی گئی ہے۔ یہ بر حضرت علامہ اقبال ساتھ رہنے ہوتے ہیں متا وہ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، شعر مفہوم کی دماغ فی الحال وہاں پر اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے عظیم جو مقام ہے وہ عظیم مقام ابدیت ہے۔ قرآن اسی اوبر ہمارا رسول اللہ بار بار ابد در استعمال میں ہوتا ہے جیسا کہ اللہ دینا ہو سکتا یہ تو وہ معراج موقع کے ساتھ سبحان اللہ اسرا بعبدہ ہو سکتا یہ تو وہ سورہ و نجم یا تصرف اوہا الی عبدہ ما اوہا۔ تو لفظ ابد خدا کی غلامی میں اتنے آگے چلے جانا کہ ایک حرکت، ایک قول، ایک لمحہ زندگی کا کوئی عمل اللہ کے اشارے کے خلاف نہ ہو، اور کائنات کے اندر عبد مطلق محمد مصطفیٰ صلی تو اتنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں آگے چلے گئے کہ خدا کی مشیت، خدا کے ارادے کے بغیر محمد کچھ بھی نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے ارادہ خداوندی سے کرتا ہے۔ محمد جو بھی کرتا ہے اللہ اس پہ راضی ہے، اللہ اسی چیز پہ راضی ہے جو محمد کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں وہ نبی اللہ نے عطا کیا کہ جو ابدیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، اور اس اللہ کے عظیم بندے پر اللہ نے قرآن نازل کیا جو آج ہمارے سامنے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے اس سے لڑنے کے ایک لشکر بھیجا تو اس ظالم نے کیا کہا، میں آپ سے لڑنے کے لیے تیار تو نہیں ہوں، لیکن میرا ایک مطالبہ ہے، وہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے نبی سے کہہ دیں مدینہ مکے کے حدود میں وہ نبی ہوگا، یمن کے حدود میں میں نبی ہوگا، ہم تقسیم کریں گے، کچھ ایسے کہ وہ نبی ہوگا، کچھ ایسے کہ میں نبی ہوگا۔ اگر آپ کی نبی اس شرط کو قبول کرے تو ٹھیک، ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہو۔ اگر اس بات کو نہ مانے تو آپ کی نبی کو بتا دیں میری ایک دوسری شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ کی نبی کو کہہ دے کہ اس نبی کی موت کے بعد مجھے نبی بنا دے، اس کو کہہ دے کہ مرنے کے بعد مجھے لوگوں کا نبی منتخب کر دے، تو پھر میں خاموش رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں، نبی بنانا نہ بنانا یہ اللہ کی مرضی ہے، لہٰذا اس سے لڑنا ہوگا۔ بعد میں جا کے اس کی جو مریدین تھے نا، یہ مسلمہ کذاب کی ماننے والے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے جا کر کہا آپ جس نبی کے مقابل کھڑے ہوئے ہیں نا، وہ نبی تو صاحب معجزہ ہے، اس کے ہاتھوں سے کئی قسم کے معجزات نکلتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا کیا معجزات ہوتے ہیں، تو کچھ معجزات ان لوگوں نے ذکر کیا، اس نبی کے ہاتھ میں کنکریاں تسبیح پڑھتے ہیں، اس نبی کو درخت سلام کرتے ہیں، اس نبی کے گزرنے سے راستوں کے اندر موجود پتھر سلام کرتے ہیں، یہ وارل سیرت کے واقعات ہے۔ اور اس نبی کی معجزہ یہ ہے کہ کسی بیمار آدمی کے اوپر ہاتھ پھیر دے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس ظالم نے کیا کیا، اور لوگوں نے یہی بتایا تھا اس نبی کی ایک معجزہ یہ ہے جہاں پر پانی نہ ہو وہ نبی اپنے مبارک لعاب دہن یعنی منہ کا تھوک اس پانی کے اندر ڈال دیتا ہے تو پانی جوش مارنے لگتا ہے، پانی ابل پڑتا ہے، پانی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہاں پر بھی اس ظالم نے، اس جھوٹا نبی نے اپنا معجزہ دکھانے کے لیے میچی کی گویر عالفت میں تو عالفت میں خواہ سا نبی اندر رکھو کہ لاپٹ اس ایر عالفت اس کیا لئی وہ سا بھی پتہ چلا کہ یہ نبی بڑا عجیب نبی ہے، الٹا معجزہ ظاہر ہوا وہ کہ لاپٹ دن پر کوئی راز کی چک پڑا تاکہ پتہ چلے کہ میرے اندر بھی معجزہ ہے، لیکن ہوا کیا جتنے بال تھے وہ بھی گر گئے۔ اور ایک کنویں کے اندر تھوڑا سا پانی موجود تھا، لوگوں نے بتایا تھا وہ نبی جب کسی کنویں کے اندر لعاب ڈالتا ہے تو وہ پانی ابلتا ہے، تو اس نے کیا کیا اپنا لعاب اس کنویں کے اندر ڈال دے، وہ پانی بھی خوش ہو گیا، جتنا پانی تھا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو معجزہ دکھانا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی، یہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ یہ پھر نبی اللہ اللہ کی نبی آپ جو مطالبہ کرے وہ مطالبہ دکھا نہیں سکتے جب تک اللہ کی اجازت شامل نہ ہو۔ تو معجزی ضرورت صرف تو بھر یقین تاکہ ایک نبی اور غیر نبی میں پہچان ہو سکے،
ایک سچے نبی اور جھوٹے نبی کے درمیان فرق ہو سکے، اس لیے خدا ہمارے رسول اللہ معجزات کی متبع نہیں ہوتے. ان میں سب سے جو عظیم معجزہ ہے معجزہ قرآن ہے. معجزہ قرآن ہے. دی معجزہ زمین کا اطالعہ معجزہ کی صدر. ابھی یہ جو محرم ایام کو نہیں ہوتے، حضرت امام حسین شہادت جگہ جگہ کے تذکرہ ہوت، صدقہ خیرات تمت، مین وت، جلسہ جلوس بت، مجالس قائم ہوت. تو اعتراض تنکھن کو نے اعتراض سمجھ کیا وہ 61 ہجری نصوص ہے دین. تو اگر یہاں تاریخ لغور بسائیں دین اسلامی ہجری تاریخ کو 1447 سال ہی متا دوسرے گندہ یکم محرم متا 1447 ہجری میں جس. اور حضرت امام علیہ مقام علیہ السلام کی شہادت کو 61 ہجری میں 10 محرم میں کربلا کے سوچ دی اعتبار کے یہاں اور بسنارے کربلائی واقع سوچ ہے درین 1386 سال گل 1386 سال سوچ. تو مطلب بدو اندر ماتا میں دویک بھی ہوتی مجلس پر امام حسین 1386واں برسی بے نتنیانا سے اتنا طویل عرصے سے امام ماتم وہ نہیں. میں نارے ماتا گاتی آتر گلنا اور گلنا لاہور میں نگیس لگاتا ہوں قرآن خوانی چک بین لوگ نگیس بین چلو گاتا میں بیت لیکن گاتی نسل پر گاتی آتا ہوں فاتحہ خواہ سامی بین. لیکن حسین علیہ السلام لفظ اس کی اتنے طویل عرصہ گلے لوستوں چکنا سم گیا نا تقریباً یوسف جی نا لوٹ ٹک سو سکتے 1386 سال گل ہوئی کے باوجود امام حسین تذکرہ زندہ ہوت یو خواہ معجزہ چکیں جو خواہ بذات خود معجزہ چکیں دی بدعت میں جو معجزہ ہیں ایک شخصیت کی اتنی بھرپور تذکرہ دینی سانگ وہ تو مطلب بھی زیادہ ہے کہ وہ 1386 سال کا پھر حسین شہید سوچ ہے. لیکن آج بھی حسین کی باتیں سن کر آج بھی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھمتے. لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. تو یہ در حقیقت حسینی معجزہ ہے. اور وہ اس لیے بھی جس طرح قیامت تک قرآن کی تفسیر ہوتی رہے گی اسی طرح سے حسین کی شہادت کی باتیں ہوتی رہے گی. چھمی مین حسین شہادت کو ہر سال شہادت نیا نیا پہلون سامنے اون دکن علماء بیان بین دکن عوام لا کربلا سے حقائق ملتے رہیں گے عوام کربلا سے درس لیتے رہیں گے. لہٰذا جسم امام حسینی معجزہ چکن اور حسین کو یہ معجزہ ملا ہے تو محمد مصطفیٰ سے ملا ہے. لہٰذا شہادت امام حسین خود معجزہ چکن اتنے طویل عرصے سے حسینی ماتم زندہ کھٹ پکری معجزہ چکن. اور یہ قرآن بھی اللہ کے نبی ایک معجزہ ہے کہ جس کے مقابل کوئی نہ بنا سکے. اچھا قرآن نے معجزہ چیت بھی میں صرف چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے قرآن الفاظ کو گھاؤں کا معجزہ ہے. یا لفظ کو یہاں جگہ چکلے نہ معمولی لفظ چکلے دے قرآن حسن خراب ہوئے وہ ماتا بلتون حسن خراب ہو پتہ نہیں ماتا کو حسن مت مین ملا ماتا حسن سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. تو ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلے گا لیکن ایک زبان جاننے والا آدمی بخوبی سمجھ سکتا ہے. جس طرح کسی کی گلے میں ہار ہو اس سے اگر ایک دانہ نکال دے تو ہار کی حسن نکل جاتی ہے. وہ ہار آپ کو بدنما لگتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کی حروف جہاں پر جیسے اللہ نے رکھا ہے وہاں سے ایک حرف اگر آپ ہٹا دے حسن قرآن ختم ہو جاتا ہے. تو قرآن پہلا معجزہ الفاظ قرآن چک نیسے کے قرآن معجزوں کا تاثیر ہی. کتنے لوگوں نے قرآن سن کے ایمان قبول کیا ہے, کتنے لوگ قرآن سن کر متاثر سو سکتے. ذرا تو مستقل الگ موضوع چکن تھا دی موضوع کی تین قتل کرتا ہوا لسمت نہیں. لیکن خود تاریخ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے ابو جہل جو نبی کا جانی دشمن تھا, جو کفر کی حالت میں دنیا سے مر گئے, لیکن وہ جانی دشمن بھی رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کے اللہ کے نبی سے قرآن سنتے تھے. کھلے سن قرآن کی چیت میں سن آیات قرآنی کو سن کر حیران ہوتا تھا. تو قرآن دے عجیب کتاب پوئن جس کی تاثیر سے غیر مسلم کی دل بھی پگھل جاتا ہے. اور سولہ ایمان نصیب سون یہ کہ اسلام اللہ سولہ جس کی ازل میں جس کی نصیب میں ہی ایمان نہ ہو تو وہ وقتی طور پر تو متاثر ہوا لیکن بعد میں دوبارہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اور قرآن کا تیسرا معجزہ قرآن جامعیت پوئن ہر چیز کو قرآن نے دو ٹوک الفاظ بیان کر دیا ہے. اصول قرآن ضرورت ہے یو بھریں گاتا مسلمان کو جب قرآن قیامت تک بھرے چلائی ہوئی کتاب انجلی. آپ دنیا کی کوئی قانون کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں 10 سال تک وہ قانون کام کرے گا, 20 سال تک وہ قانون چلتا رہے گا, 20 سال تک اس قانون پیش کرنے والے قانوندار آدمی کے قانون پر عمل ہوتا رہے گا, 20-30 سال کے اس کے قانون کو ردی کے ٹکڑے میں پھینک دیا جائے گا. 20 سال کے بعد وہ قانون قابل اتباع نہیں رہے گا. دنیا میں آئے روز قانون تبدیل ہونے تھے. پاکستان بنتے وقت جو قانون تھا وہ آج نہیں ہے. آج کا جو قانون 20 سال کے بعد نہیں رہے گا, اس لیے کہ قانون بنانے والے لوگ خود فنا پذیر ہے, خود زوال پذیر ہے. لیکن قرآن اس اللہ نے بھیجا ہے جس کے لیے فنا نہیں ہے, جس کے لیے بقا ہی بقا ہے. لہذا قرآن بھی قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے گا. قرآن کے اندر تمام چیزوں کا اللہ نے بیان کر رکھا ہے.
اور قرآن اے معجزہ چک بچین دا بچی دار قرآن شفای متن گاؤں والا جو روزانہ تجربہ ون ہوتا ہے سام زمینن کو بیمار والا قرآن در ٹھیک بنے شاہی موسم ہوتی مریض کو اللہ قرآن در فتف اللہ نے صحت دی جو یہ تا نالس ہو گئے تعمل کر چیزیں یہ میرے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں. ایک آدمی یہاں بستی میں اس کے اندر بالکل وہ آخری سٹیج پر تھا وہ آئی سی یو روم میں خود داخل بسنا اب ڈاکٹروں نے بھی اس سے ہاتھ اٹھا لیا تھا اب یہ بندہ مر جائے گا اب اس کی زندگی صرف چند گھنٹوں کے یہ مہمان ہے اب ڈاکٹر کو نصیحت خبر پوتے تو جوان فون ساتھ اب تو جوانوں نے بھی یقین کر لیا بیٹوں نے بھی اب یہ تو مرنے والا ہے اب زندہ نہیں بچے گا جو انگال سو واقع نہیں وہ باقی تو آپ لوگوں کے ساتھ ایسے واقع سو تو وہاں پر جو متیس کرتے ٹاپ لیول ہسپتال کو نہیں میں اتنا اعلیٰ طریقے سے وہاں پر علاج ہوتا اس کے باوجود وہاں پر اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹروں نے بھی کیا کیا ہاتھ اٹھا لیا کہ ہم اس بندے کے علاج کرنے سے عاجز ہے یہ صرف چند گھنٹے کی مہمان ہے لہٰذا تم لوگ کوئی کھیر ہوتے بگڑی بندوبست جہاں پر اس کو غسل دینا ہے اس جگہ کی بندوبست کرو تو وہاں تو مطلب رشتے دار ان میں حیثیت کا مل سکتا ہے اس کا سن سکتا تو مطلب وہ آدمی انتہائی بری حالت میں وہاں پر اب زندہ بچنے کی کوئی امید تک نہیں یہاں تک کہ وہ ایمبولینس منتقل کر رکھے سے مطلب اب یہ ایک گھنٹے کے بعد مرنے والا ہے لہٰذا اس کو کہیں منتقل کرنا پڑے گا ذرا ان کو بھی کال کر کے اب ان کو بھی تیار رکھا ہے کہ جو ہی اگر اس طرح کی کوئی مسئلہ ہمیں پیش ہو تو ہم آپ کو بلائیں گے آپ تیار رہیں لیکن دو ہی بات اچھی سوچ اب مرتے مرتے اس آدمی کی بیٹوں نے مجھے کہا کہ آگے سے اب کھولا سامنے سے توبہ کر پتہ نہ پتہ ہے توبہ کرنا رہے یقیناً فالسا سمجھ تک کہ آشا یہ مر سوچیں اور وہاں پر تو عام آدمی کو ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی تھی ہر کوئی اس سے جا کے مل سکے یہ اس کی اجازت ڈاکٹر کو نہیں مانا ویسے تو کھو مجھے اس کی آگے سے توبہ چھل ہوتا اس نے توبہ چک بیسنا مطلب تو توبہ چھو چکا تھا بتا اب اس کے علاوہ کوئی چارہ مت تھا تو توبہ چھو تھو بتا مطلب توبہ وہاں سے بس بھی نہ رنگا تھی بطول چین چھولا فتا سرا تھو بتا سنا پھر واپس آ گئے ابھی کھو شیر وہاں مت ہے اب اس کی بات اللہ نے اس کو زندگی دوسرے گلگت کی ہوٹل چلائی میں ابھی وہ گلگت کے اندر ہوٹل نہیں لازم ہے فون نہیں ہم ان کے بیٹے ویسے ہوٹل میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ شال آخری سیٹیں چکھے ہوئے تھے تمیوں ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھایا تھا تمام ہر قسم کے علاج معالجے سے انہوں نے کیا کر دیا تھا انہوں نے اپنے عاجزی کے ساتھ کر دیا کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن پتہ نہیں وہی توبے کی برکت سے ہو یا قرآن کی آیتوں کی برکت سے ہو اس پانی پلانے کے بعد اللہ نے صحت دی ابھی تک وہ زندہ ہے ابھی تک وہ ہوٹل میں کام کرتا ہے گھر کی پورا نظام وہی سنبھالتا ہے تو مطلب قرآن نازل شفایت میں تاثیر اس کے اندر موجود ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یقین ہو بس یقین انسان لذین قرآن آیت چک سن کافی یہ سورہ فاتحہ رنگتا نظر سے تعالیٰ اللہ کے نبی نے کہا سورہ فاتحہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج ہے 300 بیماری کا علاج کہاں پر ہے سورہ متا ذکر اللہ گوئنگ کون سا سورہ فاتحہ ذرا چاہو میں بلتی مثال ہے تندے سورہ فاتحہ زر بزر پولیس کا پنگی مور پہنچے بلو شور چک بولا سورہ فاتحہ زر ہند زر بزر پنگی مور ہونے مطلب یعنی کہ یقینی کمزوری نہیں قرآنی نظام میں بلکہ ہماری یقین کی کمزوری ہے قرآن کے اندر یہ معجزہ اللہ نے رکھی ہے کہ کوئی شخص یقین کے ساتھ اگر قرآن کی آیتوں کو بطور دوا پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام جسمانی بیماریوں کو بھی اور روحانی بیماریوں کو بھی اللہ کیا دیتا ہے شفا دیتا ہے یہاں سے معجزہ مار صورت کو لیکن یہ کافی اب دی آیت آخر سے منتق کتنا نظر سکتے کہ عدت للکافرین یہ جہنم کیا ہم نے کن کے لیے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے اب قرآن اسی اسلوب قرآنی ہو ان کے قرآن جہاں پر جنت کا ذکر کرتا ہے وہاں پر جہنم کا ذکر بھی ساتھ کر دیتا ہے تاکہ دونوں رخ سامنے رہے قرآن جہاں پر مومنین کی صفتیں بیان کرتا ہے وہاں پر کفار کی کرتوت بھی بیان کرتا ہے تاکہ مطلب سمجھنے میں وضاحت ہو تو یہاں پر بھی قرآن نے جہنم کے بعد جنت کا ذکر کر کے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اے نبی آپ بشارت دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا ہے اور اعمال صالحہ بجا لایا ہے ان کے لیے جنات ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہے جب بھی ان کو کوئی رزق کھانے کے لیے دیا جائے گا تو جنتی کہے گا اے اللہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا تھا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَاتٌ وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے اب اوپر دیکھ لیں کفار کے لیے جہنم کی آگ ہے مومنین کے لیے جنت کی ثمرات ہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں ملنے کے لیے 2 شرطیں ذکر کی ہے یہاں صرف یا اللہ والا جنت ملنا یا اللہ والا جنت ملنا جنت تو ذرا ہے اس کے لیے 2 شرط ہیں ایک شرط ایمان ایک شرط عمل صالح
ایمان اسنینگی معاملائن عمل صالح رکو کبھی ایتی عمل کل نظرت لہذا دی شرط اس کا یہ تنا رہے یار جنت تھوین گل جنت تھوین اگر ایمان میں نہ جنت سے کہتا تقریباً اگر عمل صالح میں نہ سنگتا جہنم میں سو سے سال چکھائی جہنم میں 6 سنہ جنت کو موین لہذا جنت ملنے کی 2 بنیادی شرط ہے وہ کیا ہے ایمان اور عمل صالح ایمان اور عمل صالح کا تعلق وجود انسانی سے باتی وجود پر ایمان اور عمل تعلق وچیت بنا بنا ایمان انسان اسلینگی معاملہ ہے یہاں اسنیک بن خلائی کے ایمان کو فرشتوں نے تسلیم بس ملائکوں نے تسلیم بس انبیاء نے تسلیم بس اور عملی تعلق پاتے انسانی رول ایڈریس تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلا اس آیت کے اندر انسان کی ظاہر کا بھی اصلاح موجود ہے اس آیت کے اندر انسان کی باطن کی اصلاح کا پہلو بھی موجود ہے جب تک انسان کی ظاہر اور باطن دونوں ٹھیک نہ ہو جنت اس کو نہیں مل سکتی اچھا ٹھیک ہے قرآن میں وصلتے ہیں ان لہم جنات جنات یہ جنت کی جمع ہے جنت واحد اور جنات جمع چاہے استعمال صوف جمع نہ تو یہ وجہ فتوین کیونکہ ایک مومن کے لیے اللہ کئی جنت عطا کریں گے جب جنت چک سمجھ پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو جنت نصیب کرے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کئی قسم کی جنت اور باغات عطا کریں گے تو اللہ اشارہ بھی علیہ اور اس طرح سے کہ جنات ان جمع استعمال تو صوفن تاکہ انسان کے عمل کے مختلف درجات ہیں تو اعمال کے درجات کے حساب سے مختلف جنت ملے گی جتنا یہ تقوی پہ حساب اتنا آپ کو اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی جتنا تقوی کے اندر کمزوری ہو آپ کو اتنا ہی حساب سے جنت ملے گی دو فریقاتی عملی درجات مختلف ہوتے جناتی درجات کو مختلف ہیں 16 جنت الفردوس 16 جنت السلام 16 جنت الخلد 16 جنت عدن 16 جنت النعیم 16 جنت المأوا 16 دار السلام یہ 8 جنتیں ہیں بھارت 8 جنت کو انسانی دنیا عمل تسمین میں کون کس جنت کا حقدار ہے اسی اعتبار سے اللہ جنت عطا کریں گے تو دو ہی بھری لفظ جنات جمع استعمال صوفی اور چوک پچھو نعمت جنت انہوں انہیں یہ پیش آرام راحت گاما تو یہ کھری جگہ کا دنیا کے سائیو اندہ بتانا چام تے خوشی سونا سائیں خوشی گپ بینو مصیبت چک ہمیشہ یہ مدد دو چین در بچی نہ رہے یہاں مطلب مثال کے طور پر تمنا بس ہے یا 5 سٹار ہوٹل چین زیادہ سو یا بہترین ایک خوشنما منظر ہے جگہ چلی یہاں کھور بسوس تو یہاں تک کھورے نہیں اس کے باوجود بھی اگر معمولی غور بس نہ رہے وہاں پر آپ کے دل میں ایک مصیبت وہاں بھی موجود ہے یعنی وہ مصیبت یہ ہے کہ یہ نعمت ابھی ختم ہو جائے گی اب دیاسوں سے ہمیشہ ہی نہیں دکھ آپ وہاں پہ گھومنے گئی ہے تو جتنا ٹائم آپ نے لیا اس سے ٹائم تک آپ وہاں پہ گھوم سکے گی اس کے بعد آپ کو باہر نکلنی پڑے گی اب دنیائی نعمت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ختم ہو سکتی ہے تمام سے انسان لخوشی جگہ یا وقت یا موقع و نسم اس کے پیچھے یہی ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ کیا ہوگا یہ وہ رہا میں 2 دن شادی کی خوشی ہے تو تیسرے دن طلاق کی مصیبت ہے بیٹا پیدا ہونے کی خوشی ہے تو ساتھ ہی ساتھ موت کی بھی غم ہے انسان نیا کپڑا پہننے کی خوشی ہے تو 2 دن کے بعد پرانا ہونے کی بھی غم اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اچھا کھانا ملنے پر انسان کو خوشی ہے تو زیادہ کھانے پر بدہضمی کا خوف بھی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے تو کوئی بھی نعمت دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی مصیبت شامل نہ ہو اور سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ملتی لیکن جنت کی نعمتوں کی کمال یہ ہے کہ یہ آپ سے چھینے گا نہیں ختم نہیں ہوگا جو 6 منظر ویت بھی جو ملوس پنظر ویت بھی آتی جنت نعمت کو ختم یا میٹھوبند ویت بھی ایسا کوئی تصور نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ آئے روز لمحہ با لمحہ جنت کی نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے ختم و اللہ خام ملتے ہیں مصری بدال جنتی کر چکتا درتے دیکھنا جنت دینے جگہ انمان ہے دنیا ہی کے تو مطالعہ جنت صحیح تصور بھی مین ملتا چاہے بنا دنیا محدود ماتی عقل محدود مادیت ہی نمتا بھسائی سوچیت بچی رہے وہ جنت کی صحیح حقیقت سمجھنا بہت مشکل ہے لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کی نبی ہمیں سمجھانے کی کوشش کیا کچھ نہ کچھ قرآن ہی سمجھاوے کی کوشش میں سے اس حد تک میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جنتی جب کوئی بندہ جنت میں چلا جاتا ہے تو کھو جنتی اب کئی مرحلہ ہو جنتی تھوڑا اللہ تعالیٰ سونے اور چاندیوں سے بنا ہوا موتی کا محل اس کو عطا کر دیتا ہے یہاں پر تو موتی چک متبہ زندگی شخص وہاں پر جنت کے اندر تو موتیوں کی محل اللہ آپ کو عطا کریں گے حدیث رسول دینے گول موتی اللہ تعالیٰ سے آپ کو محلات عطا کریں گے کہ باہر سے اندر نظر آئے گا اندر سے باہر کیسا نظر آئے گا اتنا صاف شفاف جنت کی مٹی زعفران کی ہوگی جنت کی جو گھر ہوں گے وہ موتی اور یاقوت کے ہوں گے جنت کی جو محلات کے دروازے زمرد کے ہوں گے عقیق کے ہوں گے مطلب وہاں پر مٹی وغیرہ نہیں ہوگی اگر مٹی ہو تو وہ خوشبودار مٹی ہوگی جنت کی
تو دے جنت یعنی تخت پہ کہیں چارپائی کے دوسرے ہوتے ہیں، آپ کو اوپر جانے کا ارادہ ہوتا ہے تو آپ کو وہاں سے اٹھ کر چپل پہن کر کسی سیڑھی سے چڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ ارادہ نہیں ہم کو خود بخود جس چارپائی پہ آپ بیٹھیے وہ اوپر چلی جائے، ارادہ نہیں ہم کو جاننا ہو۔ یہ جو لفٹ سسٹم ہے نا دنیا کے اندر، یہ مطالعہ سمجھ کی یہ بڑا کمال کیا جس نے بنایا، یہاں سے بٹن دباؤ فلان فلور تک جانا ہے، اس بٹن کے نمبر کے حساب سے آپ نے وہ دبا دیا، 50 فٹ پر بلندی پر مشتمل منزل آپ کو 2 منٹ کے اندر وہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو متا حیران چوکھن پتام سے کمال اصل کمال تو وہ ہے کہ ارادے سے چلتا ہے، بٹن دبانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی، یہ تکلیف آپ کو اٹھانی نہیں پڑے گی، ارادہ کیا کہ میں فلان کے پاس چلا جاؤں، خود بخود آپ کی کرسی گھوم جائے گی۔ اور یہاں جنت حل تسمیون ہے۔ اب دنیا کی تو مصیبت چھسگا کھورے خراب، وہاں پہ جا کے دینا کپڑوں چتے سلے پوتے موما پھر تو اسمینے پھر تو مسمین میں سلے پوتے سونتے چھپ سونسے پتہ نہیں سکارتنگ گویوزن ذات ہوا تھا ارسا سون ڈرونک پنی نو گاسولا سازی بازی ہوت نارے اسمین مگور اسمین بھتی والا پوپی مصیبت پا الگ پھٹ تامو الگ، لیکن تو ظاہر تتیوہازا مزا میں تھلاتے باتے تو اما سو سکھوں سے، لیکن جنت کے اندر یا لفظ تسمیون ہے، یا ارادہ بس خود بخود وہ جنت کی جو درختوں کا شاخ آپ کی طرف جھکے گا۔ تو قرآن ضرور قطوف ہوا دانیہ ضرور ان کی پھلوں سے لدے ہوئے شاخ خود بخود تیری ترکاہی نچوت آپ کے منہ کے قریب آئے گا۔ یہاں دینا دانا چک چت دنیا کے دویک جرن سال چک انتظار میں ہو آئندہ سال تو نہیں منتا کیا تھا یہاں چنگ کمی تھوڑی، لیکن جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا، وہاں پر آپ نے ایک دانہ توڑ دیا اس کی بدلے وہاں پر 70 دانے مزید پیدا ہوں گے۔ اور دیگر دنیا کا دانے چکزوس یا دانے چکزوس ذائقین چاہ فرق میں دن پیزوس پہ ذائقہ حلق وہی بعد میں بھی موجود ہے، لیکن جنت کے اندر جو نعمتیں ہوگی ان نعمتوں کی ہر پھل کا ذائقہ پہلے سے بہتر ہوگا، ہر ذائقہ پہلے سے بڑھ کر ہوگا، ایک جگہ سے 70 قسم کے رنگوں والا پھل پیدا کریں گے۔ اور جنت یہاں اگر کسی پرندے کی کباب کھانے کی تمنا ہو تو فضائی نفر نتی پرندے سے ہم جو جنت میں فضا میں اڑ رہا ہے دے پرندوں ارادہ سو وہ خود بخود فضا کے اندر بن کے آپ کے پاس آ جائے گی، فضائیں کو آٹومیٹیکل پھالتا نہیں ہوگا۔ اور کھانے کی بات اب یہاں کو رستو ہے، اب جو آپ یہاں سے ہٹی پھینک دیتی ہے وہ وہاں پہ جا کے زمین پہ نہیں گرے گی بلکہ وہاں پر پہنچنے سے قبل دوبارہ پرندہ بن کے اڑتا ہے۔ تو دن جنت بھنگو تمو تل تل چیتا نظر جاتا آگے وہاں پہ جا کے پتہ کی دیں یا چیتوں کو نہیں جبت اور دی جنت ان خلاوان دالا میں سے جنتیون لا آگے یہاں نعمت چکوروں بھی ازواج مطہرات پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ یہاں پر ایک بہت بڑی صفت خواتین کے لیے خاص طور پر جنتی جوڑوں نہیں حسن ارمامت کی ہوتا، جمال کا کوئی تذکرہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، ان کی کپڑوں کی جو شان و شوکت ہے اس کا کوئی تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر قرآن نے جنتی حوروں کی جو ایک بنیادی صفت بیان کی وہ طہارت بیان کی ہے، طہارت کی بیان بسد ہے، کپڑوں کی حسن شکل و صورت کی جمال کمال یہ ساری چیزیں بات کی ہے، اصل بنیادی چیز طہارت پاکیزگی ان دنیا کے تھا ہوتوں سہما یوت نہ رہے دے خاتون کو جنت لبیوربید جن کی دنیا کے اندر کرتوت اگر ٹھیک نہ ہو تو وہ عورت جنت کے لائق نہیں ہے۔ نتانتی کا قرآن اشارہ تنظیر ان کی دنیا کے اندر اپنے دامن پاک رکھے والوں بھی ازواج مطہرہ، اور عورت کی سب سے بڑا کمال پسند ہے، ایک عورت کی زندگی کی سب سے بڑی کمال یہی ہے کہ اس کی زندگی پاکیزہ زندگی ہو، اس کی دامن پاک ہو، حیا کے خلاف عفت کے خلاف عصمت کے خلاف کوئی عمل اس کے وجود سے سرزد نہ ہو، جو خاتون کی زندگی سب سے بڑا زیور پہ۔ اور قرآن سن کا سلبوں کا لہم فی ازواج مطہرات ان جنتیوں کے لوگ پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے۔